اندھیری رات، گہرا جنگل اور ایک بہادر نوجوان صلاح الدین ایوبی اچانک دشمنوں کے نرغے میں آ گیا۔ اسے اغوا کیا گیا، لیکن دشمن کو یہ علم نہ تھا کہ وہ صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ایمان، حوصلے اور سچائی کے پیکر کو قید کر رہا ہے۔ اس قسط میں آج ہم جانیں گے وہ واقعہ جب ابراہم یہودی نے صلاح الدین کو اغوا کیا تاکہ حکومت کے راز جان سکے۔ ابراہم چاہتا تھا کہ صلاح الدین مسلمانوں کی حکمت عملی، جنگی منصوبے اور سلطان کے فیصلوں کے راز بتائے، مگر صلاح الدین نے اپنے ایمان اور عزم سے ثابت کر دیا کہ ایک مومن اپنی قوم اور دین کے راز کبھی نہیں بیچتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، وہ بند قید سے آزاد ہوا اور واپس اپنی قوم کے درمیان پہنچا۔ وہاں علماء کرام نے انہیں ابراہم کی حقیقت بتائی کہ وہ اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ تھا۔ یہ واقعہ صلاح الدین کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک روشن مثال ہے۔ نور الدین کا بھائی ملک مودود دمشق آتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے اسقلان اس کے حوالے کیا جائے، ایوبی خاندان کو جلا وطن کیا جائے۔ صلاح الدین کو لپالک بیٹا بنا کر آپ نے دیگر سلطنت کے امیروں کا اعتماد کھو دیا ہے۔ صلاح الدین اسقلان بخوشی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ مجھے حکومت چاہیے نہ کوئی رتبہ، میری زندگی کا ایک مشن ہے جسے پورا کرنا ہے۔ وہ نور الدین سے اجازت مانگتے ہیں، مجھے غزہ کے قریب ایک نیا شہر بنانے کی اجازت دیں، ترک قبائل اور ایوبی خاندان وہاں آباد ہوں گے۔ نور الدین اجازت دے دیتے ہیں۔ مودود کاراتگن کو خرید لیتا ہے اور ترک قبائل صلاح الدین کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے۔ وہ سونا چاندی لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک قبیلہ صلاح الدین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ صلیبی راستے میں ان پر حملہ کر کے ترک سردار کو قتل کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کے ساتھیوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ صلاح الدین، ملا عمر اور نور الدین کے لیے سب سے اہم یہ جاننا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو صلیبیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ صلیبی کیسے طاقتور ہو گئے ہیں؟ کئی مخبر اس کام پر لگائے مگر کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ صلاح الدین ایک خفیہ راستے سے غزہ پہنچتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں اور اس طاقت کو بھی جان سکیں۔ صوفیہ ان کی مدد کرتی ہے۔ صلیبی گریگول نور الدین کے سامنے شرط رکھتا ہے، صلاح الدین زندہ چاہیے تو اس جگہ کو خالی کر دیا جائے۔ نور الدین نجم الدین کو جگہ خالی کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، مگر نجم الدین نور الدین کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاراتگن کو مودود کہتا ہے، یہ جگہ میں خود خالی کرا کر تمہاری اور باقی ترک قبائلوں کو آباد کروں گا، تم سارے ترک سرداروں کے سردار بنو گے۔ کاراتگن جو ایک لالچی شخص تھا وہ مان جاتا ہے اور اپنی بہن عصمت خاتون سے کہتا ہے، غزہ کے قریب علاقے میں شفٹ ہونے کی تیاری کرو، وہ علاقہ خالی ہو رہا ہے۔ مگر عصمت خاتون صلاح الدین کو مایوس کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہوئی۔ جب مودود کو پتہ چلا کہ نجم الدین جگہ خالی نہیں کر رہا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا کر نجم الدین کو دھمکاتا ہے اور سختی سے جگہ خالی کرنے کے احکامات دیتا ہے، مگر نور الدین اسے واپس بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، فتنہ مت پھیلاؤ مودود، صلاح الدین کی عدم موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاؤ، وہ قبیلہ وہی رہے گا۔ مودود کہتا ہے، آپ کا کوئی وارث نہیں، میرے بیٹے ہی وارث ہیں، میں وہی کروں گا جو سلطنت کے مفاد میں ہوگا۔ نور الدین کہتے ہیں، میں بھی وہی کروں گا جو سلطنت کے مفاد میں ہوگا، صلاح الدین کا قبیلہ وہی رہے گا اور تم کچھ نہ کرو گے۔ ادھر یہودی سردار ابراہم صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو قتل نہیں کرتا بلکہ کسی خفیہ جگہ لے جاتا ہے۔ وہ کوئی خاص معلومات صلاح الدین سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین صوفیہ کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیجتے ہیں، میں راستے میں نشان چھوڑتا جاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے ان نشانوں پر چلتے آ جائیں۔ گریگول صلاح الدین کے قبیلے پر حملہ کر کے اس کی بہن کو زخمی کر دیتا ہے اور ایک شخص کا سر کاٹ کر لے آتا ہے اور صلاح الدین کو مجبور کرتا ہے کہ قبیلے کو واپس لے جاؤ۔ گریگول کو صلاح الدین کے ساتھی دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ابراہم صلاح الدین کو ایک غار میں لے جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے، مجھے سلطنت کے اہم امور کی انفارمیشن دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ لوگوں کا فوجی نظام کیسا ہے؟ جاسوسی کا نظام؟ ہتھیار کیسے بناتے ہو؟ منصوبہ بندی کیسے کرتے ہو؟ صلاح الدین پوچھتے ہیں، تم تو عیسائیوں کے دشمن ہو،
عیسائیوں نے ہمیشہ تم پر ظلم کیے ہیں، تم ان کی رکاوٹ کیوں دور کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے ہمیشہ تمہاری حمایت کی، حال ہی میں غزہ میں مظلوم یہودیوں کی مدد کی، تم کیوں ایسا چاہتے ہو؟ ابراہم کہتا ہے، تم نے جن کا ذکر کیا وہ اصلی یہودی نہیں۔ اصلی یہودی کسی بھی حال میں مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں، صلیبی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ابراہم کہتا ہے، تم ایسی ریاست کا دفاع کرو گے جس نے تمہیں بے حیثیت کر کے نکال باہر کیا؟ تم نے اسکلان فتح کیا، نور الدین نے اسکلان مادود کو دے دیا، کل کو وہ تمہارا قبیلہ بھی دے دے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، میں نے اسکلان خود ان کو دیا۔ ابراہم کہتا ہے، نور الدین چاہتا تو وہ مادود کو منع کر سکتا تھا، اس نے ایسا نہ کیا۔ تم زنگی حکومت کے راز مجھے دے دو اور اپنی ریاست بنا لو۔ صلاح الدین کہتے ہیں، نہ مجھے ریاست چاہیے نہ سلطنت سے کوئی دلچسپی ہے، میں مرتے دم تک نور الدین سے غداری نہ کروں گا، میری زندگی دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے وقف ہے۔ ابراہم کہتا ہے، ایک معمولی قبیلے کے ساتھ تم کیا کر لو گے؟ تمہارے لیے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تمہارا معمولی قبیلہ ریاست میں بدل جائے گا اور تم سلطان بن جاؤ گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اگر میرا اللہ مجھے سلطان بنانا چاہے تو مجھے کوئی سلطان بننے سے روک نہ پائے گا، تم اور تمہارے سارے ارادے تمہاری طاقت کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ ابراہم کہتا ہے، تمہاری طاقت کی قدر کرتے ہیں ہم، مگر تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین کے ساتھی راستے میں تمام پہرے داروں کو مارتے ہوئے غار تک پہنچاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے، تمہارا قبیلہ خون میں نہلا دوں گا، تمہارے چاہنے والوں کو مار دیا جائے گا، تم مجھے معلومات دے دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں، میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جان لے لوں گا۔ ابراہم کہتا ہے، کیسے جان لوگے؟ تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے جو تیر زمین میں لگایا اور خون بہایا تھا، تمہارے ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابراہم جنگل میں لمبے راستے سے صلاح الدین کو اور ان کے دو ساتھیوں کو ایک خفیہ ٹھکانے پر لے کر جاتا ہے۔ صلاح الدین وقتاً فوقتاً صلیبی فوجیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے اور اس طرح سے اپنے راستے میں اپنے ساتھیوں کے لیے خون کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ ابراہم یہ سب جان لیتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں جان بوجھ کر رہا ہے۔ ابراہم کہتا ہے، کیسے جان لوگے؟ تمہارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے جو تیر زمین میں لگایا اور خون بہایا تھا، تمہارے ساتھی جہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں وہاں پہنچایا جہاں میں چاہتا تھا، جال تم نے نہیں بچھایا، جال میں نے بچھایا ہے۔ سرحدی غازی غار میں جاتے ہیں، وہاں صلاح الدین تو نہ تھے، ایک زہریلی آگ چل رہی تھی جس کے دھوئیں نے ان کی سانس کو خراب کر دیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے معاملہ خراب ہے اور باہر نکل آئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی ابراہم کی فوج نے حملہ کر دیا، وہ بہادری سے لڑے۔ صلاح الدین کے ساتھی اپنے زخموں کا جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں اور صلاح الدین کو ڈھونڈتے ہیں۔ ابراہم صلاح الدین کے ساتھیوں پر تشدد کرتا ہے، ان کے سر پر نوکدار کیلوں والی ٹوپی پہنا کر دباتا ہے، ان کے سر سے خون بہنے لگتا ہے اور ایک ساتھی کو اذیت ناک موت دے دیتا ہے۔ صلاح الدین ایک لفظ نہیں بولتے، پھر وہ دوسرے ساتھی کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم نہ بولے تو تمہارے ساتھی ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے، پھر تمہاری باری آئے گی۔ صلاح الدین اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ صلاح الدین اپنے بندے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابراہم آرام کرنے جاتا ہے، صلاح الدین بندے ہاتھوں کو کھولتے ہیں، پہرے داروں کو قتل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر ابراہم اپنے ساتھی سے کہتا ہے، میں صلاح الدین کے ذریعے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گا، راز جاننے کے بعد اسے زندگی سے بھی آزاد کر دوں گا، میں تابوت سکینہ حاصل کروں گا، تمام یہودی میرے گرد جمع ہو جائیں گے، پھر ہم عظیم یہودی سلطنت قائم کریں گے۔ ابراہم جب آتا ہے تو وہ بھاگ چکے تھے، مگر انہیں دروازہ نہیں ملتا۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے یہودی ابراہم اپنے تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہتا ہے، ادھر گریگول تمہارا قبیلہ ختم کرے گا اور ادھر میں تمہارا کام ختم کروں گا۔ وہ تیر برسانے کا حکم دیتا ہے، صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر تیر برساتے ہیں، وہ زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں، پھر انہیں حکم دیتا ہے، انہیں قتل کر ڈالو۔ جیسے ہی وہ تلواریں نکالتے ہیں، صلاح الدین اور ان کے دونوں ساتھی شیر کی طرح اٹھتے ہیں، وہ غار میں سے زرہ پہن کر آئے تھے۔ صلاح الدین ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
ادھر گریگول قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے، بہت سے نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ مادود اپنی فوج لے کر جاتا ہے اور جنگ روک دیتا ہے اور سمجھوتا کرتا ہے کہ میں یہ علاقہ خود ان سے خالی کراؤں گا۔ ادھر صلاح الدین کی مدد کو کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ لڑائی کے بعد صلاح الدین پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ وہ انہیں لے کر جاتے ہیں تو آگے ملا عمر تھے۔ غیبی طاقتیں صلاح الدین کی مدد کرتی ہیں۔ ابراہم پریشان تھا، وہ کون سی طاقت ہے جو صلاح الدین کی مدد کرتی ہے؟ انہیں کیسے ہماری خفیہ جگہ کا علم ہوا؟ غیب سے کہاں سے لوگ اس کی مدد کرنے آ جاتے ہیں؟ ابراہم یہ بات گریگول اور وکٹوریا کو بتاتا ہے تو وہ سخت غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے مادود کا سمجھوتا قبول کر لو، اس طرح نور الدین اور صلاح الدین میں دراڑ آ جائے گی اور وہ ریاست سے الگ ہو جائے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ملا عمر صلاح الدین کو قبیلے لے جانے کی بجائے کسی اہم جگہ لے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ معزز لوگ تھے، انہوں نے بتایا ہم اناطولیہ، انطاکیہ، فرانس، خراسان، ترکستان، ہندوستان سے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو سب کی طرف سے سلام۔ آپ پر عالم اسلام کی طرف سے ایک بھاری ذمہ داری ہے اور وہ ہے صلیبی فتنوں کو ختم کرنا۔ صلیبی فتنوں کے پیچھے یہودی ابراہم ہے، ہم اس کا منصوبہ جان چکے ہیں، آپ کو اس کا منصوبہ خاک میں ملانا ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں ابراہم کا مقصد دریائے نیل سے فرات تک یہودی ریاست بنانا۔ وہ صلیبیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو کمزور کرے گا، پھر اپنی یہودی ریاست قائم کرے گا، دارالحکومت ہوگا القدس۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، نہ ان کے پاس ریاست ہے اور نہ ہی کوئی فوج، تو وہ کیسے اپنی ریاست بنائیں گے؟ رہنما انہیں بتاتے ہیں وہ دولت کے بل بوتے پر ریاست بنا رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے صلیبیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر رکھا ہے، وہ دولت کے بل بوتے پر جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اگر ہم ابراہم کو ختم کر دیں تو ہم اس کا منصوبہ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ رہنما بتاتے ہیں صرف ابراہم نہیں، اس کے پیچھے چھپی طاقتوں کو بھی ختم کرنا ہوگا، وہ سب طاقتیں تابوت سکینہ کے پاس جمع ہوں گی۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں تابوت سکینہ کہاں ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں، ملا عمر بتاتے ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ معلوم ہو سکے، ابھی ہم معلوم نہیں کر سکے۔ صلاح الدین آپ کو یہ معلومات خفیہ رکھنی ہوں گی، اگر آپ انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم عالم اسلام کا اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلاح الدین اپنے قبیلے واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر مادود ہر موقع پر نور الدین سے کہتا ہے میں اس ریاست کا جانشین ہوں۔ عصمت خاتون نور الدین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مادود کو منع کریں، وہ کاراتگن کو استعمال کر رہا ہے اور صلاح الدین کے مقصد میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں تم مجھ سے شادی کر لو، پھر ہم تمام قبائل کو متحد کر کے مادود کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ سوچنے کی مہلت مانگتی ہے۔ نور الدین کی بیوی مالکہ عصمت سے الجھتی ہے کہ تم کیوں نور الدین سے ملنے آئی ہو؟ عصمت بتا دیتی ہے سلطان مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو مالکہ نور الدین کو دھمکی دیتی ہے میں سلجوقی خاندان کی شہزادی ہوں، میں وہ کچھ کر جاؤں گی جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، آپ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ریاست کو کوئی وارث نہیں دیا۔ ادھر ابراہم اپنے خاص بندوں کو صلاح الدین کے پیچھے چھپی طاقت کا سراغ لگانے کے لیے بھیجتا ہے، مگر وہ ناکام واپس لوٹتے ہیں۔ ابراہم اپنے آدمیوں کو غصے سے مارتا پیٹتا ہے، یہودیوں کی اپنی کوئی ریاست نہ تھی۔ ابراہم کا ساتھی کہتا ہے تابوت سکینہ بھی آنے والا ہے اور اسی میں ہمارے بڑے بڑے علماء اور سردار بھی آ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں روک دیا جائے۔ ابراہم کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم برسوں سے ایک عظیم یہودی سلطنت کے قیام کی فکر میں ہیں، ہمارے یہودی بے چینی سے اس سلطنت کے منتظر ہیں، ہم نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، صلیبیوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ کاہنوں کا سربراہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے نون کا بیٹا یسوع کاہنوں کے ساتھ تابوت سکینہ لینے آیا ہے، 7 کاہن اس تابوت کی آگے آگے چلیں گے سنگ بجاتے ہوئے۔ تابوت سکینہ کاہنوں کے سربراہ کے آگے رکھا جاتا ہے۔ سربراہ کہتا ہے رب یاہو نے موسیٰ سے کہا میں تجھے تابوت سکینہ کے 2 فرشتوں کے درمیان پردے میں رحم کی کرسی پر ملوں گا اور اسرائیل کے لیے تمہیں احکامات عطا کروں گا۔ اب ہم اپنے نجات دہندہ کے لیے دعائیں کرنے جائیں گے۔ سب دعا کرنے جاتے ہیں، تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے تابوت سکینہ کے راز، یہ تابوت کہاں جائے گا، صلاح الدین کیسے ابراہم اور اس کے پیچھے چھپی طاقتوں تک پہنچ پائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔